طالبان کی نئی حکومت کا اعلان جلد متوقع۔ بی بی سی نے لکھا ہے کہ افغانستان کے طالبان حکمران آج یعنی جمعرات کو اپنی نئی حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ طالبان عہدیدار احمد اللہ متقی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ کابل کے صدارتی محل میں ایک تقریب کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ طالبان عہدیدار نے گزشتہ ماہ خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا تھا کہ توقع ہے کہ سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخونزادہ کے ماتحت ایک گورننگ کونسل بنائی جائے گی جس کی سربراہی صدر کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی عطیہ دینے والے اور سرمایہ کاروں کی نظر میں نئی حکومت کی قانونی حیثیت افغانستان کی معیشت کے لیے اہم ہوگی۔ طالبان کے سپریم لیڈر کے 3 نائب ہیں: تحریک کے بانی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب، طاقتور حقانی نیٹ ورک کے رہنما سراج الدین حقانی اور گروپ کے بانی ارکان میں سے ایک ملا عبد الغنی۔ اس سے قبل افغان طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے نائب اور مذاکراتی ٹیم کے رکن شیر محمد عباس استنکزئی نے کہا تھا کہ نئی حکومت کا اعلان 3 دنوں تک ہو جائے گا۔ بی بی سی پشتو ریڈیو کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اس نئی حکومت میں گزشتہ 20 برس میں حکومت میں رہنے والے افراد شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی اسلامی عمارت ایک ایسی حکومت بنائے گی جس کو افغانستان کے اندر اور باہر حمایت حاصل ہو اور یہ افغانستان کے تمام اقوام کی نمائندہ ہوگی۔ وہ چہرے جو گزشتہ 20 برس میں کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں رہے ہیں وہ ہماری حکومت میں نہیں ہوں گے۔ عباس استنکزئی کے مطابق ان کی نئی حکومت میں تقویدار، پرہیزگار اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہوں گے۔ شیر محمد عباس استنکزئی نے اس انٹرویو میں بتایا کہ ان کی حکومت میں خواتین شامل ہوں گی، لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ خواتین اہم منصب یا وزارت کی سطح پر ہوں گی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی حکومت میں خواتین کی کافی تعداد ہوگی، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بڑے منصبوں پر فائز ہوں گی۔ عباس استنکزئی نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں خواتین کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دفاتر میں خواتین کام کریں گی۔ کابل میں افغان سروس کے ایڈیٹر عنایت الحق یاسینی کے اس جواب میں کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ایسی حکومت کو تسلیم کر لے گی، عباس استنکزئی نے کہا کہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ سب اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ 20 برس بعد افغانستان میں امن قائم ہوا ہے اور ایک ایسی حکومت بن رہی ہے کہ پورے افغانستان میں جنگ نہیں ہے۔ عباس استنکزئی کے مطابق گزشتہ 40 برس میں پہلی مرتبہ گزشتہ 15 دنوں میں افغانستان میں کہیں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کا نہ صرف افغانوں کو بلکہ بین الاقوامی برادری کو فائدہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغان انشاءاللہ متحد اور متفق ہیں اور دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں اور ہماری حکومت کو تسلیم کریں۔ شیر محمد عباس استنکزئی کے مطابق ان کی حکومت امریکہ سمیت یورپی یونین اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عباس استنکزئی کے مطابق قطر میں ان کے سیاسی دفتر کے اراکین مختلف ممالک سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ شیر محمد عباس استنکزئی کے مطابق کابل میں حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ کے انخلاء کے بعد دوبارہ بحالی کا کام جاری ہے اور 2 دنوں میں دوبارہ فنکشنل ہو جائے گا۔ عباس استنکزئی کے مطابق ایئرپورٹ کی دوبارہ بحالی اور مرمت پر 25 سے 30 ملین ڈالر کا خرچہ ہوگا جو قطر اور ترکی کی جانب سے مدد کی جائے گی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا طالبان کی نئی حکومت ان افغانوں کو باہر جانے کی اجازت دے گی جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، عباس استنکزئی نے کہا کہ ان لوگوں کو ایئرپورٹ اور دوسرے راستوں سے ملک سے باہر جانے دیا جائے گا جن کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے کسی کو بھی ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ عباس استنکزئی کا کہنا تھا کہ بغیر دستاویزات کی وجہ سے ہی ایئرپورٹ پر بدنظمی پیدا ہوئی اور دعویٰ کیا کہ امریکہ اب 2000 سے 2500 کے قریب ایسے افغانوں کو واپس افغانستان منتقل کر رہا ہے جو قانونی دستاویزات کے بغیر وہاں چلے گئے تھے۔ طالبان سے مذاکرات کے لیے برطانوی وزیر خارجہ قطر روانہ۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک روب طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ دوحہ میں وہ طالبان قیادت سے افغانستان سے برطانوی شہریوں اور افغان مترجمین کے محفوظ انخلاء سے متعلق بات کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب برطانیہ میں حکومت پر کابل ایئرپورٹ سے انخلاء کی حکمت عملی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ڈومینک روب سے جولائی کو سامنے آنے والی دفتر خارجہ کی
کی ان دستاویزات کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے ہیں جن میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ طالبان پورے افغانستان کا انتظام تیزی سے سنبھال رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ اپنے دورہ قطر کے دوران امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات ہوگی۔ برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے کے دوران ڈومینک راب 4 نکات پر مذاکرات کریں گے۔ نمبر 1، افغانستان کو دہشت گردوں کی آماج گاہ بنانے سے روکنا۔ نمبر 2، افغانستان میں شہریوں کو جن مصائب کا سامنا ہے ان کا مؤثر جواب دینا۔ نمبر 3، علاقائی امن کو یقینی بنانا۔ اور نمبر 4، طالبان کو انسانی حقوق سے متعلق جواب دہ بنانا۔ قندھار میں ضبط کیے گئے امریکی سامان کے ساتھ طالبان کی پریڈ۔ قندھار وہ دوسرا بڑا شہر ہے جہاں طالبان کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہاں موجود AFP کے نامہ نگار نے بتایا کہ بدھ کو امریکی سامان کی نمائش کے لیے پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ نامہ نگار نے بدھ کو اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ قندھار کے کرکٹ گراؤنڈ میں طالبان رہنما کرسیوں پر براجمان ہیں اور ان کے سینکڑوں حامی وہاں گراؤنڈ میں موجود ہیں اور وہ پریڈ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمویز اور متعدد امور سر انجام دینے کے لیے استعمال ہونے والے فوجی ٹرکوں کو قبضے میں لیا گیا اور کم از کم ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر شہر کے اوپر پرواز کرتا دکھائی دیا۔ یہ ہتھیار اس وقت قبضے میں لیے گئے جب افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز نے ایک کے بعد ایک شہر میں ہتھیار ڈالنے شروع کیے۔ یہ افواہیں بھی تھی کہ طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ اخونزادہ بھی پریڈ میں دکھائی دیں گے، لیکن پھر ان کے بجائے طالبان کے گورنر نے آ کر مجمع سے خطاب کیا۔ وادی پنجشیر میں خونریز لڑائی۔ افغانستان کے شمالی صوبہ وادی پنجشیر میں طالبان فورسز اور طالبان مخالف گروہ کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں۔ طالبان نے اعتراف کیا ہے کہ بدھ کو خونریز جھڑپوں میں طرفین کا جانی نقصان ہوا ہے۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ طالبان پر پنجشیر میں مزاحمت کا انتخاب کرنے والے جنگجوؤں نے حملہ کیا تھا۔ طالبان نے اس حملے کو پسپا کر دیا اور لڑائی میں مخالف فورسز کا بھاری جانی نقصان ہوا ہے، جبکہ شمالی اتحاد کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ طالبان وادی پنجشیر میں پیش قدمی میں ناکام رہے ہیں۔ افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز نے خبر دی ہے کہ طالبان اور مخالف فورسز کے درمیان منگل کی رات شدید لڑائی چھڑ گئی تھی، جس کے بعد مقامی لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب جا رہے ہیں۔ دریں اثنا احمد مسعود کی زیر قیادت مخالف فورسز کے ترجمان فہیم دستی نے کہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 2 راتوں کے دوران میں 3 اطراف سے حملہ کیا تھا، لیکن وہ وادی میں کسی پیش قدمی میں ناکام رہے ہیں۔ طلوع نیوز نے ان کے حوالے سے بتایا کہ لڑائی میں 10 سے زیادہ طالبان جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق لڑائی میں طالبان مخالف فورسز کے 100 سے زیادہ جنگجو مارے گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف طالبان ترجمان نے پنجشیر کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جگہ نہ دیں جو مذاکرات کے بجائے لڑائی کا راستہ چنتے ہیں۔ BBC کے خدائے نور ناصر کے مطابق طالبان کے دعوت و ارشاد کمیشن کے سربراہ امیر خان متقی نے اپنے ایک تازہ آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ نئی افغان حکومت میں پنجشیر کے لوگوں سمیت تمام افغان شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں کوئی جنگ نہیں ہے اور لوگ پرسکون ہیں، تو ایسے وقت میں پنجشیر کے لوگوں کو بھی پرسکون ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے۔ طالبان رہنما امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ جو لوگ کابل اور دیگر صوبوں میں مزاحمت کرنے میں ناکام رہے انہیں پنجشیر جیسے چھوٹے سے علاقے میں جنگ کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ طالبان کی افغان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ کھیلنے کی اجازت۔ طالبان نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد طالبان کی جانب سے کرکٹ ٹیم کو پہلا ٹیسٹ کھیلنے کی اجازت دینے سے افغانستان کے بین الاقوامی کرکٹ کھیلتے رہنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو حامد شنواری نے خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ ہمیں ٹیم کو آسٹریلیا بھیجنے کی منظوری مل گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام پسند طالبان کرکٹ کھیلنے کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے زیادہ تر لوگوں کا یہ پسندیدہ کھیل ہے۔ افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہوبارٹ میں 27 نومبر سے 1 دسمبر تک کھیلا جائے گا۔ یہ میچ گزشتہ برس کھیلا جانا تھا، لیکن کورونا وائرس کی سفری پابندیوں کی وجہ سے کھیلا نہ جا سکا۔ آسٹریلیا کے دورے سے قبل افغانستان کی ٹیم T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی، جو 17 اکتوبر سے 15 نومبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ قطری طیارے کی کابل آمد۔
قطر سے ایک طیارہ تکنیکی ٹیم کو لے کر بدھ کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتر گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قطر سے آنے والی یہ ٹیکنیکل ٹیم افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آپریشنل سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرے گی۔ واضح رہے کہ طالبان کا قطر یا کسی اور ملک کے ساتھ ہوائی اڈوں کو چلانے کے لیے ابھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے۔ طالبان نے ترکی سے بھی کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈا چلانے کے لیے تکنیکی معاونت مہیا کرنے کی درخواست کی ہے، تاہم اس تکنیکی معاونت کی فراہمی کے حوالے سے فریقین میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن قطر کی تکنیکی ٹیم نے طالبان کے ایما پر اس ضمن میں بات چیت کا آغاز کیا ہے اور ہوائی اڈے کی سیکیورٹی اور آپریشنل سرگرمیوں سے متعلق امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بات چیت کا مقصد افغانستان کے لیے انسانی امداد لے کر آنے والی بین الاقوامی پروازوں کو بحال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کی آزادانہ نقل و حرکت اور انخلاء کی